بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ عقل اور سمجھ کے توازن سے انسان نے بہت سی منازل طے کیں، لیکن بعض اوقات صرف اپنی اخلاقی یا جذباتی کمزوری، جسے غصہ کہا جاتا ہے، اس کے باعث بڑی آسانی سے حاصل ہونے والے مقصد کو کھو دیا۔ انسان کتنا ہی خوبصورت، سمجھدار اور ذہین کیوں نہ ہو، غصہ اس کے اخلاق کو منفی بنا دیتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اپنے معزز مہمانوں سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ غصہ کیا ہے اور اس کے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ آج کے آرٹیکل کا انتخاب الحکم سے کیا گیا ہے، جسے ہما منیر صاحبہ نے تحریر کیا۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ ازکیٰ حسین یوسف صاحبہ، اور ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محترمہ عالیہ طارق صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام کا پہلا سوال میں محترمہ ازکیٰ حسین یوسف صاحبہ سے کروں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ غصہ کی کیا کیفیت ہے اور اس کا ہماری صحت اور ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے اس کا۔ انسان کی ذاتی خواہش یا اس کی مرضی کی مخالفت کے وقت جو قدرتی منفی رد عمل ہے اسے غصہ کہتے ہیں، اور غیظ و غضب کی کیفیت سے ہر انسان گزرتا ہے، مگر ہر شخص کا غصے کا اظہار کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی کیفیت پر قابو نہیں پا سکتے اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے اظہار سے پتہ نہیں چلتا کہ انہیں کبھی غصہ بھی آتا ہو۔ تو اگرچہ غصہ ایک فطری رد عمل ہے، اور بعض اوقات مثبت اقدامات کرنے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے، مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ زیادہ تر غصہ کا اگر فوری طور پر رد عمل کیا جائے تو اس سے انسان کو نقصان ہی پہنچتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے غصہ پر قابو پا لیتے ہیں وہ اکثر مثبت اقدامات اٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اس جذبہ کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ انسان غصے میں آ کر اکثر ایسے قدم اٹھا لیتا ہے جس پر بعد میں اسے پچھتاوا محسوس ہوتا ہے، اور اسی طرح غصہ کے باعث آپ کی جو ہے صحت کے مختلف عارضوں میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ بلند فشار خون ہے جسے ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے، اور ذہنی تناؤ جسے اسٹریس کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح ہمارے جذبات ہماری صحت کو متاثر کرتے ہیں، اسی طرح ہماری صحت بھی ہمارے جذبات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور ہم غصہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جب ہم اپنے مطلوبہ نتائج کو نہیں پہنچ سکتے تو یا ماضی کے تلخ واقعات ہیں تو ہم فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علم نفسیات کے مطابق غصے کی ایک وجہ ذہنی دباؤ بھی ہے۔ احساس محرومی اور ایسے واقعات جن کا آپ کی زندگی پر برا اثر ہوا ہو، اس کی وجہ سے آپ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح انسان غم و غصہ کی کیفیت کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح مدافعتی نظام کا کمزور ہونا، سانس یا پھیپھڑوں کی بیماری، انسومنیا یعنی نیند کا نہ آنا، معدے کے مسائل، ڈپریشن وغیرہ، یہ سب غصہ کی وجہ سے ان عارضوں میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم مسلسل غصے کی حالت میں رہتے ہیں تو اس کے باعث ان عارضوں کے میں مبتلا ہونے کے جو ہمارے امکانات وہ بڑھ جاتے ہیں، اور یہ تو ذہنی و جسمانی صحت پر غصے کے اثرات ہوئے۔ اب رہا سوال یہ کہ ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ جب جسم اور ذہنی صحت مند نہیں ہے تو یقیناً آپ کی جو زندگی ہے اس پر بھی اس کے برے نتائج ہی ہوں گے، اور غصہ میں رہنے والے شخص کی سماجی زندگی اکثر مسائل کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کا حلقہ احباب میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر اس سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور غصے کی ایک وجہ ہمارا متکبر رویہ بھی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جنہیں غصہ جلد آتا ہے اور ان کی مرضی کے مخالف کوئی کام ہو جاتا ہے تو وہ غصے سے لال پیلے ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں وہ یا تو ان سے قریب نہیں ہو پاتے، یا پھر ایسا ہے کہ وہ اس سے باتیں چھپانے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ میاں بیوی کی مثال لے لیجئے، ان کے رشتے کی مثال لے لیجئے۔ اگر دونوں فریق میں سے کسی ایک کو جلدی غصہ آ جاتا ہے تو دوسرا فریق یقیناً اس سے باتیں چھپانے لگ جائے گا، اس سے چاہے گا کہ اس کو ان باتوں کا علم نہ ہو جس پر انہیں غصہ آ جاتا ہے۔ تو پھر جب وہ بعد میں وہ باتیں کھلتی ہیں اور ان کے نتائج پھر بہت برے ثابت ہوتے ہیں، عدم اعتماد کے باعث ایک دوسرے پر الزام لگتے ہیں، اور اسی وجہ سے اکثر غصے کے باعث ایسے اقدامات اٹھا لیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں۔
تو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا ایک اقتباس ضمناً پیش کروں گی جو ایسے جوڑوں کے لیے ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قصور دونوں طرف سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، گھر اجڑتے ہیں۔ بس دونوں طرف کے لوگ اگر اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں اور تقوی دل میں قائم کرنے والے ہوں تو یہ مسائل کبھی پیدا نہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم دونوں کو ایک دوسرے کے عیب نظر آتے ہیں تو کئی باتیں ایسی بھی ہوں گی جو اچھی لگتی ہوں گی، یہ نہیں کہ صرف ایک دوسرے میں عیب ہی عیب ہیں۔ اگر ان اچھی باتوں کو سامنے رکھو اور قربانی کا پہلو اختیار کرو تو آپس میں پیار، محبت اور صلح کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ تو غصہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو شیطان سے منسوب کیا گیا ہے اور اس کے بے شمار نقصانات ہیں جن میں سے چند ایک کا ہی میں نے ذکر کیا ہے۔ جزاک اللہ محترمہ ازکیٰ حسین یوسف صاحبہ۔ اگلا سوال جو ہے وہ میں محترمہ عالیہ طارق صاحبہ سے کروں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ غصہ کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ جی دیکھیں صدف صاحبہ، جیسا کہ ازکیٰ صاحبہ نے ابھی کہا ہے کہ غصہ ایک فطری رد عمل ہے اور یہ قوت برداشت کی کمی کے باعث انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے، مگر اسلام کہتا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ عفو اور درگزر کی عادت ڈالیں، اور اس کا فائدہ یہ بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخشے تو اے مومنو تم بھی اپنے بھائیوں کے گناہوں کو بخشو۔ اگر تم اپنے بھائیوں کے گناہوں کو بخشو گے تو خدا تمہارے قصوروں کو معاف کرے گا۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں حکم موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ مومن وہ ہیں جو غصے کو دباتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور پھر ان پر احسان بھی کرتے ہیں۔ صدف صاحبہ، اس حکم کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو کوئی برتن لانے کے لیے کہا۔ اتفاقاً وہ برتن اس کی بے احتیاطی کے باعث ٹوٹ گیا۔ وہ برتن کوئی اعلیٰ قسم کا تھا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور اس غلام نے یہی آیت پڑھ دی اور کہنے لگا والکاظمین الغیظ، کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ اپنے غصے کو دبا لیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا قزمت الغیظ، کہ میں نے اپنے غصے کو دبا لیا۔ اس پر اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا اور کہنے لگا والعافین عن الناس، کہ مومنوں کو صرف یہ حکم نہیں کہ وہ اپنے غصے کو دبائیں بلکہ وہ دوسروں کو معاف کر دیا کریں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا افوتو عنکا، کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا واللہ یحب المحسنین، کہ اس سے آگے یہ بھی حکم ہے کہ مومن احسان کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت محسنوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اس پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اس طرح پہلے انہوں نے اپنے غصے کو دبایا، پھر غلام کو معاف کیا اور پھر اس پر یہ احسان کیا کہ اسے آزاد کر دیا۔ اور جب ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پر نظر دوڑائیں تو بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی تکالیف پہنچائی گئیں، ان کے اموال، ان کے اہل و عیال کو نقصان پہنچایا گیا، انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا گیا اور ان پر جنگیں وارد کر دی گئیں۔ اور جب ہم کتب احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گستاخی کرنے والے ہر طرح کے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر راکھ، گندگی، کچرا پھینکا گیا، راستے میں کانٹے بکھیرے گئے، گلیوں کے اوباش آپ کے پیچھے پتھر مارنے کے لیے لگا دیے گئے۔ تو ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو اس زور سے کھینچا کہ آپ کی جلد مبارک رگڑ لگنے سے لال ہو گئی۔ ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا، مگر جب وہ آپ سے معافی کی طلبگار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برملا، برا بھلا کہا گیا، آپ کی تکذیب کی گئی، تمسخر و ٹھٹھا کیا گیا، گھر سے بے گھر کیا گیا اور بارہا قتل کی کوشش کی گئی۔ یہ گستاخ، مشرک، کفار، یہودی اور منافقین تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رقیق سے رقیق حملے کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی گئی، لیکن اس سب کے باوجود رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ بعض اوقات صدف صاحبہ ایسا ہوتا کہ یہودی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر السلام علیکم کہنے کی بجائے سلام علیک کہہ کر لعنت و ہلاکت کی بد دعا دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہود کی یہ بد دعا سن کر جواباً کو کہا
اے یہودیو تم پر خدا کی لعنت اور مار ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ اسلامی معیار کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاقت ہونے کے باوجود اپنے مخالفین کو معاف بھی کیا اور اس طرح انہوں نے سارا عرب جو ہے وہ فتح کر لیا۔ جزاک اللہ محترمہ عالیہ طارق صاحبہ۔ میں اپنا اگلا سوال جو ہے وہ محترمہ ازکیٰ حسین یوسف صاحبہ سے کروں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جہاں دور جدید میں مغربی معاشرہ میں آزادی اظہار کے نام پر اشتعال انگیز تقاریر اور اشتعال انگیز جو مواد ہے اس کی اجازت لٹریچر کی اجازت دی جاتی ہے، تو ایسے میں بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ غصہ سے بھر جاتے ہیں، تو کیا غصہ سے ان معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں؟ جی سیدہ صاحبہ، آزادی اظہار کا نعرہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، بلکہ اسلام آزادی اظہار کا علمبردار ہے، اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات فراہم کرتا ہے، جبکہ مغربی معاشرہ جو ہے اس نے آزادی رائے دہی کا جو تصور پیش کیا ہے وہ بالکل ہی اس کے برعکس ہے۔ آپ کے دل میں جو بھی آئے، آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں، چاہے اس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، اس سے فساد ہونے کا اندیشہ ہو، آپ کے جو دماغ میں سمائے آپ وہ کہہ دیں۔ تو مگر سوال یہ کہ آیا یہ درست تصور ہے؟ کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی ایسی تقاریر جن میں نفرت انگیز مواد ہو، یا ایسا کوئی لٹریچر تحریر جو اخباروں یا کتابوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس کے رد عمل کے طور پر وہ لوگ یا وہ طبقہ جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کے رد عمل کے طور پر ایک ہجوم کی صورت میں سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور جلاؤ گھیراؤ کیا جاتا ہے، سرکاری املاک کو جلایا جاتا ہے، ایک مشتعل رد عمل کا اظہار ہوتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم تو اپنا حق استعمال کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، بلکہ جب یہ بقول ان کے جب وہ پرامن احتجاجی مظاہرے بھی کر رہے ہوتے ہیں تب بھی حکومتوں اور کمپنیوں کو بہت بڑی مالیت کا نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو اسلام کی اس تعلیمات تو اس کے بالکل برعکس ہیں، جیسا کہ ابھی عالیہ صاحبہ نے بھی بتایا کہ انسان احسان کرنے کی جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے اسلام میں، کہ آپ اپنا حق رکھتے ہوئے بھی اپنے جو مخالف ہے اس سے درگزر کریں، اس کو معاف کر دیں اور اپنے حق کو موقع و محل کے مطابق استعمال کریں۔ امام الزماں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور آپ کی تعلیمات پر چلتے ہوئے جماعت کی رہنمائی کی ہے۔ آپ پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، آپ کو نعوذ باللہ مفتری کہا گیا اور آپ کی پیروکاروں کو تکلیفیں دی گئیں، بلکہ اب تک دی جا رہی ہیں۔ تو آپ نے مگر ہمیشہ اپنی جماعت کو غصہ کو دبانے والے بننے کی تلقین کی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے قوا کو برمحل اور حلال موقع پر استعمال کرے۔ مثلاً ایک قوت غضبی ہے، جب وہ اعتدال سے زیادہ ہو تو جنون کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جنون میں اور اس میں بہت تھوڑا فرق ہے۔ جو آدمی شدید الغضب ہوتا ہے اس سے حکمت کا چشمہ چھین لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا یاد رکھو جو شخص سختی کرتا اور غضب میں آ جاتا ہے اس کی زبان سے معارف اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتیں۔ وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے جو اپنے مقابل کے سامنے جلدی طیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کیسا پیارا نقطہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ غصہ کی کیفیت میں انسان اپنے حواس کھو دیتا ہے اور حکمت کی بات اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی الگ مول لیتا ہے اور اپنی دل کی سختی کے باعث حکمت و دانائی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بھی متنفر تقریر کو سنیں یا کوئی ایسا متصب مواد اس پر مبنی کوئی لٹریچر دیکھیں تو آپ کو اس میں دلائل کی کمی نظر آئے گی، اور کیونکہ اس میں اپنی بات کو سمجھانے یا اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی بجائے اپنے مخالف کے مقابلے پر اپنا غصہ اور حسد کو نکالنے کی طرف زیادہ توجہ ہوگی، جبکہ اسلام ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ اپنا موقف بیان کرو تو وہ بھی حکمت کے ساتھ بیان کرو، اور یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے خداؤں اور پیروکاروں کو برا مت کہو، ایک قوم دوسری قوم سے تمسخر نہ کرے۔ تو اور بات کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، آزادی اظہار کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں بھی اس زمانے کے مسیح و مہدی نے کیا تعلیمات دی ہیں وہ پیش کروں گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے نصیحت کرنی ہو اسے زبان سے کرو۔ ایک ہی بات ہوتی ہے وہ ایک پیرایا میں ادا کرنے سے ایک شخص کو دشمن بنا سکتی ہے
اور دوسرے پیرایا میں دوست بنا دیتی ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ کہیں پیرایا ایسا نہ ہو جاوے کہ اس کا رنگ نفاق سے مشابہ ہو۔ موقع کے موافق ایسی کارروائی کرو جس سے اصلاح ہوتی ہو۔ تمہاری نرمی ایسی نہ ہو کہ نفاق بن جاوے، اور تمہارا غضب ایسا نہ ہو کہ بارود کی طرح جب آگ لگے تو ختم ہونے میں ہی نہیں آتی۔ پھر مزید فرمایا، اگر ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تب بھی صبر کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی کے پیر و مرشد کو گالیاں دی جاویں یا اس کے رسول کو ہتک آمیز کلمے کہے جاویں تو کیسا جوش ہوتا ہے، مگر تم صبر کرو اور حلم سے کام لو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا اس وقت کا غصہ کوئی خرابی پیدا کر دے جس سے سارا سلسلہ بدنام ہو۔ تو جماعت احمدیہ تو خلافت کے سائے میں اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے امن کے پیامبر ہے، اور ہمیشہ ایسی نفرت انگیز لٹریچر یا ایسی کوئی تقاریر ہوتی ہیں ان کا جواب ہمیشہ امن کے ساتھ ہی دیتی ہے۔ جی بالکل ازکا صاحبہ، جماعت احمدیہ جو ہے وہ اس زمانہ میں بھی انہی تعلیمات پر عمل کر رہی ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلائیں۔ جزاک اللہ۔ اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ غصہ جو ہے، غصہ کے جذبات وہ معاشرے پر اور انسان کی اپنی زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو میں عالیہ طارق صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے غصہ پر قابو پا سکیں۔ یہ بہت کارآمد سوال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں غصہ بہت آتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ غصہ ہمیں آتا نہیں ہے، ہم غصہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی آٹومیٹک چیز نہیں ہے، بلکہ کسی سچویشن میں ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کس کے ساتھ غصہ کرنا ہے اور کس کے ساتھ غصہ نہیں کرنا۔ جہاں ہمارا زور چلتا ہے وہاں ہم غصہ کرتے ہیں، اور جہاں ہمارا زور نہیں چلتا وہاں ہم غصہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر صدف صاحبہ، آفس میں ہمارا زور نہیں چلتا، اس لیے ہم غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، جبکہ باس جو ہے وہ ہم پر غصہ کرتا ہے کیونکہ اس کا ہم پر زور چلتا ہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ ایسی چیز ہے جس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہمیں غصہ آئے تو وہ کیا اقدامات ہیں جو ہم غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ غصے کو ری ڈائریکٹ کریں۔ امریکن سائیکالوجی ایسوسی ایشن کے مطابق کسی مثبت چیز پر توجہ مرکوز کر کے اپنے غصے کو ری ڈائریکٹ کرنا منفی جذبات سے بچنے کی بہترین حکمت عملی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق کنٹرول اینگر بیفور اٹ کنٹرولز یو، یعنی کہ غصے کو کنٹرول کریں اس سے پہلے کہ غصہ آپ کو کنٹرول کرنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ غصے کو دراصل تعمیری رویے میں بدلا جا سکتا ہے، کہ جب کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے تو اگر حالات اجازت دیں تو احسان کے ساتھ اس زخم کا بدلہ بھی ہم دے سکتے ہیں، اور بہتر ہے یہ۔ پھر ایسا ہے کہ اگر ہمیں غصہ آئے تو ہم پرسکون ہونے کے لیے فعال اقدامات کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر اس سے بھی غصہ کم نہ ہو تو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ اور اس طرح انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ غصے کو دبائے اور معاف کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ ایک مشہور ماہر نفسیات مارٹن سلیگ مین اپنی ایک کتاب لرن آپٹیمزم میں غصے کے شادی شدہ جوڑوں اور بچوں پر اس کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کی جذباتی بہبود کا خیال رکھتے ہیں تو والدین کو غصے کو رکھنا چاہتے ہیں تو والدین کو غصے کو دبانا سیکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر والدین کو بچوں سے پیار ہے تو وہ آپس میں لڑنے سے پہلے پیچھے ہٹیں، 2-3 بار سوچیں اور خیال کریں کہ آپ کے غصے سے آپ کے بچے کی فلاح و بہبود خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو صدف صاحبہ، بس جب ہمیں یا کسی بھی انسان کو غصہ آنے لگے تو وہ پہلے اپنے آپ کو سمجھائے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کچھ ٹیکنیکس ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ لمبے سانس لے، یہ ایک بڑی ہی کارآمد ٹیکنیک ہے، بچے بڑے دونوں کر سکتے ہیں کہ 1 2 3 4 گنتی گن کر سانس کو اندر لیں اور باہر جو ہے وہ کھینچیں۔
جگہ تبدیل کر لیں، بہتر ہے کسی کھلی فضا میں انسان چلا جائے، واک کر لے اور کوئی پازیٹیو بات سوچنے شروع کر دے، اور ان تمام چیزوں سے بہت حد تک ہم غصے پر قابو پا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنا سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر باتوں کو نہیں دبانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تمام نیگیٹو تھاٹس آہستہ آہستہ ہمارے اندر جمع ہوتی جائیں اور اس طرح غصہ ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے۔ صدف صاحبہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے، تو جس کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو یہ بڑی پیاری بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے غصے کو کنٹرول کرنے میں۔ تو یہ چند اقدامات ہیں جن کو کر کے ہم اپنے غصے کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ محترمہ عالیہ طارق صاحبہ۔ معزز ناظرین، ہم نے اس بات کو سمجھا کہ غصہ ایک فطری عمل ہے، لیکن اس کو قابو میں کر لینا ایک حقیقی مومن کی نشانی ہے۔ تقویٰ کی راہ پر قدم مارنا آسان نہیں، لیکن بزرگان دین کے اسوہ پر عمل کر کے ہم اخلاق کے اعلیٰ نمونے قائم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام کی اس خوبصورت نصیحت کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، گالیاں سن کر دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم، دکھاؤ انکسار۔